ہمارے محلے دار تھے, ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا, کافی آنا جانا تھا ان کے گھر میں. اور پھر ان کے کیا کہتے ہیں 4 بچے تھے, 3 بیٹیاں تھیں, 1 بیٹا تھا. بیٹا سب سے بڑا تھا. تو بیٹے نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں دوستی نہیں کر سکتی, میں شادی کروں گی. تو انہوں نے 6 ماہ کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نا 6 مہینے کے اندر, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, میں 6 مہینے کے اندر آپ سے شادی کر لوں گا. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی. پھر شادی کے بعد انہوں نے 1 سال سے ہی گزرا. اللہ کے شکر سے بہت خوش رکھا انہوں نے, بہت سارے خواب دکھائے, بہت زیادہ میری ضروریات کو پورا کیا ہر طرح سے, یعنی کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا. پھر 1 سال کے بعد سب کچھ, یعنی کہ ساس سے ان سے وہ بولنے لگ پڑی کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہوتی. اس بات پہ انہوں نے شور مچایا, لڑائیاں جھگڑے ہونے لگ پڑے. پورے 6 مہینے ایسے ہی لڑائیاں جھگڑوں میں گزر گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دن کہا کہ اس کو چھوڑ دو. پھر انہوں نہیں, میری ساس نہیں مان رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی. حالانکہ میں ہر طرح سے یعنی کہ ان کے ساتھ ٹھیک تھی, گھر کا کام شام کرتی تھی, ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی, ان کی خدمت کرتی تھی. لیکن انہوں نے اس بارے میں کبھی نہیں غور کیا. انہوں نے بس ایک چیز کو فوکس کیا اور وہ تھی اولاد. وہ شروع سے نہیں چاہتی تھی. تو میں چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی ایک دن اپنے ہسبینڈ کے کہنے پہ, تو انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کا چیک اپ کروائیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں کرواتی, نہ میں کروانے دوں گی, تم نکلو گھر سے باہر. مطلب ماں باپ کے گھر گئی تھی, وہاں پہ 2 مہینے میں رہی. والدین نے کہا کہ ہمارے دوسرے بچے بھی ہیں, ہم نے ان کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں اپنی طرف سے شادی کر کے بھیج دیا تھا. اگر یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے. انہوں نے میری ذمہ داری نہیں اٹھائی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خود کرو, ہم نے دوسرے بچوں کا کرنا. بہت زیادہ مشکل ہوئی پڑی ہے. سلائی کے لیے کپڑے آتے ہیں 2-3 دن کے بعد, 4 دن کے بعد, کبھی نہیں بھی آتے. پھر کچھ دن جو آتے ہیں پھر ان کے پیسے جمع کر کے کچھ کرائے کے لیے رکھتی ہوں, کچھ کھانے پینے کے لیے استعمال کرتی ہوں. بس ایسے ہی گزارا کر رہی ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. انہوں نے یہ بات کہاں سوچی, اگر یہ سوچی ہوتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی. انہوں نے یہ چیزیں بالکل بھی نہیں سوچی. انہوں نے بس یہ سوچا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, میری ماں کہہ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو, تو انہوں نے چھوڑ دیا. جی, ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ مجھے تو ایک اور عورت مل جائے گی, بچے مل جائیں گے. ان کو یہ ذہن میں آ رہی تھی بات. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے پیچھے کیا وعدے کیے ہیں, کیا ساتھ نبھانے کے لیے کیا بولا ہے, کیا میں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. انہوں نے ذمہ داری کو نہیں دیکھا. انہوں نے بس یہ سوچا کہ میرا گھر, میرے والدین. باہر جاتی ہوں, سب سے بڑی بات یہ, جہاں پہ میں رہ رہی ہوں وہاں پہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ اکیلی کب آ رہی ہے, کب جا رہی ہے, کیا لا رہی ہے, کیا کھا رہی ہے, کیا کس ٹائم پہ گئی ہے, کس ٹائم پہ آئی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. باہر جاتے ہیں تو باہر دکاندار نہیں چھوڑتے کہ دکاندار دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم پہ یہ کتنے چکر لگا رہی ہے. تو میرے لیے بہت مشکل ہوا پڑا ہے. میں یہاں پہ رہ رہی ہوں لیکن یہاں پہ بھی میرے سر پہ قرض چڑھ گیا ہے. کچھ 40-50 ہزار میرے پہ سر پہ ہے کہ کیا اب میں آپ کو بتاؤں کہ نہ پیسے میں ہوتے ہیں نہ دے پاتی ہوں, جس کی وجہ سے قرضہ مزید چڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر نظام کر دے, کوئی بہتر بندوبست ہو جائے, کوئی وسیلہ بن جائے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. شادی کروں گی انشاءاللہ. اگر کوئی اچھا انسان ملا تو ضرور کروں گی. اتنی لمبی عمر ہے, کیسے اکیلے کاٹوں گی. اور لوگ تو آپ کو پتہ نہیں جینے دیتے. لوگوں کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کسی عورت کو بدنام کر سکیں ہر طریقے سے. لہٰذا اگر شادی کی آفر ہوئی تو کسی اچھے ایماندار انسان کے ساتھ جو ساتھ نبھانے والا ہو تو ضرور کروں گے. ٹھیک ہے.